اللہ نے جب تمہیں کہہ دیا گائے ذبح کرو، بس کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تمہارا مقصد پورا ہو جاتا۔ اب تم سوالات کرنے لگے، گائے کا رنگ کیسا ہوگا، گائے کیسی ہوگی، کون سی گائے ذبح کریں، کہاں ملے گی، اب تم نے سوالات شروع کر دیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی امت بنی اسرائیل کی اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ سوالات زیادہ کرتی تھی، اور فرمایا صحابہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ یہی وجہ کہ حج کے بارے میں جب فرضیت حج کا حکم آپ نے بیان کیا تو عقر ابن حابس صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ حج زندگی میں ایک ہی بار ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، خاموش۔ اس نے پھر سوال دہرایا، آپ خاموش رہے، وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم کر نہ سکتے۔ ہر سال حج کر سکتا کوئی؟ ساری انسانیت، ساری مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے۔ فرمایا کہ اس لیے فرمایا زیادہ سوال نہ کرو، پر کہہ دیا حج فرض ہے تو بس زندگی میں ایک بار فرض ہے، بس وہ فرضی پوری کرو۔ اس میں قرآن کریم میں بھی آیات اتار دی گئیں کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کیونکہ ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف امور کے بارے میں سوالات کر رہے تھے لوگ، شریعت کے مسئلے پوچھ رہے تھے، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بعض غلطی اور خطاؤں کے نتیجے میں اولادیں بھی پیدا ہوئیں، نکاح نہیں ہے اولاد پیدا ہوئی، ایسے واقعات ہوئے۔ اب یہ شخص کھڑا ہو کے کہنے کہ من ابی، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھنا کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آپ خاموش، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب عقل کی بات یہ تھی چپ ہو جاتا، بار بار سوال نہ کرتا۔ پھر سوال کیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں تیرا باپ ہے۔ جو اس کا اصل باپ جو معروف تھا وہ نہیں، دوسرے کا نام لیا کہ فلاں بن فلاں تیرا باپ۔ اب یہ جب سنا تو سب نے اس کو یوں دیکھا، وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کی ماں نے کوئی خطا کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ باپ تو اس کا کوئی اور ہے۔ اب جناب اس کا چہرہ بھج گیا، گھر آیا تو ماں نے اس کو لان تان کی کہ تو نے آج اپنی ماں کو بڑے مجمع میں رسوا کر دیا، تجھے کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر خطائیں غلطیاں ہوئیں، اللہ نے جب پردہ ڈال رکھا تھا تم بھی پردہ ڈالے رکھتے۔ اس سے تو کہتے ہیں اللہ جب پردہ ڈالے رکھے تو خود بھی انسان پردہ ڈالے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری میں بخش دیتا ہے۔ اس لیے گناہ کے اظہار کو منع کیا ہے، ہر ایک کو گناہ نہ بتاتے پھرو یہ گناہ ہو گیا وہ، کیوں کہ آپ اپنے گواہ اکٹھے کر رہے ہیں، 10-20 گواہ بنا لیا آپ نے، یہ 10-20 گواہ کر روز قیامت گواہی دیں گے کہ ہاں جی اس نے اقرار کیا تھا، کہتا تھا میں نے یہ کیا۔ نہیں، اگر نہیں کسی کو پتا تو خدا سے توبہ معافی کر کے ستاری کا پردہ جو ہے اس کو قائم رہنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہاں پردہ رکھا آخرت میں بھی پردہ رکھیں گے۔